السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید ارشد رضا قادری حاضر ہوں ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو ہم موجود ہیں جموں کشمیر کے سری نگر کے اندر۔ دوستو ہم جا رہے ہیں مخدوم بابا کی درگاہ کی زیارت کرنے کے لیے، جو ایک پہاڑ پہ بنی ہوئی ہے۔ دوستو درگاہ میں جانے کے لیے ہمیں روپ وے سے جانا پڑے گا، جس کا ٹکٹ 80 روپے ہے۔ تو آئیے دوستو اب چلتے ہیں درگاہ کی طرف۔ وادی کشمیر جہاں دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی، بھائی چارے اور ملنسار کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، وہیں پر اس وادی میں کئی ایسی شخصیات نے بھی جنم لیا ہے جن کی بدولت کشمیر کو نہ صرف پرور یا رشور جیسا اعلیٰ لقب حاصل ہوا ہے، بلکہ ان کا نام رہتی دنیا تک زندہ و جاوید رہے گا۔ انہی شخصیات اور ولی قبلوں میں ایک ایسی روحانی اور دینی شخصیت بھی شامل ہے جنہیں حضرت حمزہ مختوم صاحب رحمۃ اللہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نندرشی کی طرح وادی کشمیر سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1494 عیسوی میں تجر شریف سوپور ضلع بارہمولہ کے ایک آسودہ حال گھرانے میں ہوئی۔ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا اسم گرامی بابا عثمان رینا، جبکہ والدہ محترمہ کا نام بی بی مریم تھا۔ حضرت مخدوم شیخ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم مخدوم صاحب محبوب العالم حضرت سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے القاب سے یاد کرتے ہیں، ان کا اسم مبارک اصلی شیخ حمزہ ہے، اور ان کے والد محترم کا نام اسم مبارک حضرت بابا عثمان رانا رحمۃ اللہ علیہ، اور والدہ محترمہ کا نام اسم شریف بی بی مریم تھا۔ آپ سوپور تجر شریف میں پیدا ہوئے، اور اس وقت سن 900 ہجری تھا۔ کچھ روایت ہے 900 ہجری، کچھ روایت ہے 899 ہجری، اور وہیں پر انہوں نے بچپن گزارا۔ ان کا مشن تھا تعلیم حاصل، علم دین حاصل کرنا، اور اسلام کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا، صحیح معنی جو صحیح اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عنایت فرمائے۔ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ اسماعیل کبروی مکتب میں حضرت بابا اسماعیل کے فرزند حضرت فتح اللہ سے ملنے کی تمنا ہوئی، اور وہ ایک دن انہیں ملنے کے لیے بھی گئے، جو کہ رینا خاندان کا مذہبی استاد تھا، اور 1 سال تک ان کی نگرانی میں قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ سلطان العارفین کا لقب اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ نہ صرف 5 وقت کی نمازوں کا پابند تھا، بلکہ ان کا زیادہ تر وقت اللہ کی یاد میں گزرتا تھا۔ حضرت نے خود بھی کہا ہے کہ انہیں درود و سلام بھیجنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ کا خوف ان پر ایسا طاری ہوتا تھا کہ وہ جوانی میں ہی بوڑھے دکھتے تھے۔ وہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی ہر وقت تلقین کرتے تھے۔ ان کی پوری زندگی سادگی اور اللہ کی راہ میں گزری۔ اللہ کا خوف ان پر ایسا طاری ہوتا تھا کہ وہ جوانی میں ہی بوڑھے دکھتے تھے۔ وہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی ہر وقت تلقین کرتے تھے۔ ان کی پوری زندگی سادگی اور اللہ کی راہ میں گزری، اور آخر پر 984 ہجری میں اس عظیم شخصیت نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ ناظرین، حضرت شیخ حمزہ مختومی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ضلع بارہمولہ کے سوپور کے تجر شریف میں پیدا ہوئے اور رینا خاندان سے ان کا تعلق تھا، وہیں پر وادی کشمیر میں ان کے محبان انہیں متعدد القاب اور ناموں سے جانتے ہیں۔ حضرت مخدوم صاحب، حضرت سلطان العارفین اور حضرت شیخ حمزہ مختومی رحمۃ اللہ علیہ کے ناموں سے بھی انہیں جانا جاتا ہے۔ ہر حیات قسم کے لوگ اس میں بلا مذہب ملت، ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، کشمیری بھی آتے ہیں، اور نان کشمیری بھی آتے ہیں۔ اور ان کا آستان عالیہ کوہ ماران کی اونچی پہاڑی پر واقع ہے، اور جہاں ایک طرف شارکا دیوی کا مندر اور دوسری جانب سکھوں کے چھٹے گرو ہرگوبند سنگھ جی کا وہاں پر استاپن اور گردوارہ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو اس پہاڑی پر، اونچی پہاڑی پر چڑھ کر ہمیں قدیم جامعہ مسجد سری نگر کے مسجد و مینار بھی نظر آ سکتے ہیں۔